نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سورہ اخلاص کے متعلق کہ اس صورت کی بہت ساری اہمیت جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی خاص کانٹیکسٹ میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کی آیات پر بھی غور کریں تو اس میں ایک بڑی خاص میسج دیا گیا۔ تو آج کا ہمارا کوسچن یہ ہے کہ آخر اس صورت میں ایسی کیا خاص بات ہے، اس صورت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلے کچھ احادیث میں اس سورہ اخلاص کی فضیلت کو دیکھتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص باقی قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں ہیں 114 صورتیں، ان تمام صورتوں کے جو نام ہیں وہ صورت میں بیان کی گئے واقعے کی بنیاد پر نام رکھے گئے، لیکن سورہ اخلاص صورت 112 نمبر صورت اور یہ 4 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا نام اخلاص رکھا گیا ہے۔ اخلاص جو ہے وہ یہ ورڈ کہیں صورت میں استعمال نہیں کیا گیا، لیکن اس کا نام اخلاص مطلب کہ خلوص کے ساتھ، یعنی توحید کے ساتھ، یکتائی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کو ماننا جو ہے وہ اخلاص جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا۔ یہ صورت نازل ہوتی ہے ابتدائی مکی دور میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچانی شروع کی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، خدا اللہ جو ہے وہ آسمانوں پر ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کس خدا کی بات کرتے ہیں، پہلے اپنے خدا کا نسب بیان کریں، انسب لنا ربک کا، اپنے رب کا نسب بیان کریں۔ یعنی عرب جو ہے جب بھی ملتے سب سے پہلے نسب کے بارے میں پوچھتے کہ بھائی تم کون ہو، اپنا نسب حسب نسب بتائیں۔ تو اسی طرح سے انہوں نے اس سوال پر بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی بات کی تو کہا کہ اپنے رب کا نسب بتائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ نازل فرمائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ ان صرف 4 جملوں میں اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف بیان کیا گیا۔ اس میں اللہ کی پہچان بیان کی گئی، اس میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا ایک انٹروڈکشن اور اس کا جو ریلیشن جو ہمارا اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں جو اللہ کے بارے میں کانسیپٹ ہے اس پر بات کی گئی۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ بخاری، مسلم، ترمذی اور تقریباً تمام کتب میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخلاص صورت جو ہے، سورہ اخلاص جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی دیکھیں کہ ان 4 جملوں کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ 114 صورتوں میں سے 1/3 کے برابر ہے، صرف ایک صورت۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے، اسلام جس دین کو پیش کرتا ہے، اس کے بنیادی 3 عقائد ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ تمام جو آیات ہیں، تمام تعلیمات ہیں اسلام کی، وہ صرف ان 3 عقائد کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ تو ان 3 عقائد میں یعنی توحید، رسالت اور آخرت میں سے اس صورت پر سورہ اخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد جو صورت ہے، اس میں صرف توحید پر بات کی گئی۔ تو اس طرح سے یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی جو شخص اس صورت کو پڑھے گا تو اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا اجر مل جائے گا۔ اس کے علاوہ 2 اور احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، پھر ہم اپنے کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مہم کی واپسی پر جو ہے وہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، اللہ کے نبی، جو ہمارے پر جو امام بنائے گئے تھے، جو امام تھے جو ہمیں نماز پڑھاتے تھے، وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یعنی قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ کیوں پڑھتے تھے۔ تو اس صحابی نے، اس امام نے کہا کہ مجھے اس صورت سے بہت زیادہ محبت ہے کیونکہ اس میں رحمان کی یعنی اللہ کی صفات بیان کی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہ خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے، یعنی سورہ اخلاص سے محبت کرنے کی بنا پر اللہ بھی اس پر جو ہے وہ، اللہ بھی ان سے جو ہے وہ محبت رکھتا ہے۔ ایک اور روایت جو کہ صرف بخاری میں ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آتے ہیں اور وہ آ کر یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ انصار کے محلے میں یعنی قباء مسجد میں جو ہے وہ ایک شخص جو ان کا امام ہے، وہ ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت ہے اس کے ساتھ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ لازمی پڑھتا ہے، یعنی صورت سے پہلے یا صورت کے بعد، یعنی سورہ اخلاص کو لازمی شامل کرتا ہے۔ تو ہم نے جب اس شخص کو کہا، اپنے امام کو کہا کہ بھی آپ یہ اس کو کیوں پڑھتے ہیں، یا سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں یا دوسری کوئی صورت پڑھ لیں،
تو اس نے کہا کہ مجھے اس صورت سے بہت زیادہ محبت ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں، نہیں تو تم کسی اور کو اپنا امام مقرر کر دو۔ تو یہ اس نے جواب دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ان کی سنی تو ان سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں سورہ اخلاص کو وہ پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو آخر اس صورت میں ایسا کیا ہے کہ یہ صورت پڑھنے سے جو ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت کی بشارت بھی دے رہے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دراصل کیا ہے کہ یہ قرآن کی جو صورت سورہ اخلاص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور اس میں پیورلی توحید، آج بھی جو ہے وہ لوگوں کے بہت سارے عقائد جو ہیں اس کا رد جو ہے وہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ آپ اس صورت کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ قل هو اللہ احد، کہ کہو اللہ ایک ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں ایک نہیں تین خدا ہیں تو ان کا رد ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری صورت میں اللہ الصمد، کہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی بھی شخص کو دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی شخص اگر اللہ کا خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ صورت جو ہے وہ بڑی کٹھن ہے۔ یہ کنڈیشن، جو دوسری کنڈیشن ہے، یہ اس کے لیے بھی بڑی کٹھن ہے کہ ایسا شخص، ایسی ہستی جس کو کسی دوسرے کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کے آگے وہ مجبور نہیں ہے۔ تو یہاں بہت سارے لوگوں کے عقائد جو ہے اس پر ضرب پڑتی ہے۔ تیسری آیت کو دیکھیں کہ لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز نکلی ہے، نہ اس میں سے کوئی، نہ وہ کسی میں سے نکلا ہے، یعنی وہ تن تنہا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے جو عقائد ہیں کہ وہ مختلف انبیاء اکرام کو یا دوسری ہستیوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا نور ہے، تو اس صورت نے ان کے اس عقیدے کو بھی جو ہے وہ اس پر ضرب لگائی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ واحد ہے، لیس کمثلہ، اس کا جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے جو چوتھی آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ واحد ہے، اکیلا ہے، یعنی کوئی ہستی جو ہے وہ اس جیسی ہو ہی نہیں سکتی، لیس کمثلہ، یعنی اس کا کہیں پر بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جب انسان اس توحید کو مانتا ہے تو اس کی زندگی پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اس کے تمام اعمال جو ہے وہ اس توحید کے ارد گرد گھومنے چاہیے، اس کے اعمال سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ میں توحید پرست ہوں، توحید کا ماننے والا ہوں۔ میری ایک اور ویڈیو ہے جس میں انسانی زندگی پر توحید کے اثرات، وہ میں لنک شیئر کروں گا، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ توحید جو ہے اس کے انسانی زندگی پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ وہاں میں نے ڈیٹیل سے اس میں جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو اس صورت کے ساتھ محبت رکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو غور کر کے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اپنے عقائد، اپنے نظریات کو اپنے سامنے رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سورہ اخلاص کے مقابلے میں کوئی کنٹراڈکٹری کوئی ہمارا جو ہے وہ عقیدہ ہو، کوئی اس سے اپوزٹ ہمارا عقیدہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ سورہ اخلاص سے، قرآن سے محبت رکھیں، سورہ اخلاص سے محبت رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے دوستوں کا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔